کی آواز بھی میرے نبی تو فخر رسول ہے، امت ان کی خیر امم، واہ واہ مجھ کو بھی ان کا کہلانا، مجھ کو بھی ان کا کہلانا کتنا اچھا لگتا ہے، واہ ماشاء اللہ رات کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، عفو کرم ہے ظاہر ان کا، داد تیری علیکم سے، عفو کرم ہے ظاہر ان کا، لا تجریب علیکم سے، دشمن کو سینے سے لگانا، دشمن کو سینے سے لگانا کتنا اچھا لگتا ہے، بہت خوب ماشاء اللہ. میرے ہر ایک حرف کو زخمی حب نبی سے نسبت ہے، میرے ہر ایک حرف کو زخمی حب نبی سے نسبت ہے، بزم میں آ کر نعت سنانا، بزم میں آ کر نعت سنانا کتنا اچھا لگتا ہے، دیواروں در کو مہکانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم. ماشاء اللہ تبارک ماشاء اللہ وعلیکم السلام. یہ کیا میں آپ تمام بھائیوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور شیخ محترم بقیہ سلف ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میرے بھائیوں وقت کافی ہو چکا ہے، کچھ کنیکشن میں پرابلم کی لیے یعنی میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں شیخ محترم کو دعوت دوں گا. شیخ محترم آج کا اپنا خطاب جو واقع کربلا یا کربلا کی کہانی خود اہل بیت کی زبانی سے متعلق ہوگا. شیخ محترم سے گزارش ہے شیخ محترم آج کا یہ خوبصورت خطاب شروع فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، عام اور خاص تمام حضرات
کا मैं मशकूर ममनून हूँ और ख़ुसूसी तौर पर अपने फ़ाज़िल गिरामी क़द्र शेख मुमताज़ अहमद नूरी हफ़िज़हुल्लाह का भी मशकूर ममनून हूँ, जिनकी दावत पर आज लाइव भी प्रोग्राम चल रहा है और ज़ूम पर हम लोग बैठे हुए अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने के जज्बे से हाज़िर हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बिरादर अज़ीज़, बिरादर गिरामी क़द्र, फ़ाज़िल दोस्त की इन जिद्दोजहद को, कोशिशों को कबूल फ़रमाए और मकतब तौहीदुल जालिया सुबह और जो क़सीम के ज़ोन में है उनके ज़िम्मेदारान को भी अल्लाह अजर अज़ीम अदा फ़रमाए और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात कहने, सुनने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आज का जो मौजू है वाक़या करबला, अहले बैत की ज़ुबानी तारीख़ के हवाले से मैं आप हज़रात की खिदमत में इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद हकीकतें रखने की सादत हासिल कर रहा हूँ। इन्हें गौर से सुनें। असल बात यह है कि इस्लाम के अंदर जो हादिसात और जो वाक़यात हुए हैं, उन हादिसात और वाक़यात को समझने के लिए चंद बुनियादी मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है, तो क्यों है? यही दीन क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा है दूसरे दियान के मुकाबले में? अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत कैसे फरमाई? सहाबा किनको कहा जाता है? कौन लोग सहाबा के दुश्मन हैं, कौन लोग दोस्त हैं? खुलफाए राशिदीन कौन थे? करबला का वाक़या कब और कैसे हुआ? हज़रत हुसैन को शहीद करने वाले कौन थे? ऐसे ही वो चंद बुनियादी बातें हैं जिन्हें जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक बहुत सारे पेचीदगियां हमारे दिमागों में रहेंगी, उलझने रहेंगी और हम करबला के वाक़यात को नहीं समझ सकते। वजह क्या है? करबला के वाक़यात को इतना तारीक और गुंजलक क्यों बना दिया गया? दर हकीकत यह है कि इसके पीछे बड़ी ही ख़तरनाक टीम, बड़ी ही ख़तरनाक जमात, बड़ी ही ख़तरनाक मिल्लत पोशीदा है। कहते हैं दुश्मन सामने से वार करे तो समझ में आता, अगर पीठ के पीछे छुरा घोंपे तो जल्दी वो मुनाफिक में नहीं आता। हर मुसलमान करबला कत्ल हुसैन का मातम मना रहा है, नौहा कर रहा है, गिरिया कर रहा है। छोटे से छोटे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, जहां कहीं भी कोई रहता है सबको वाक़या करबला का पता है और इसकी हकीकत के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई जो बातें हैं वही सब लोग जानते हैं और उसी के ऊपर यकीन रखते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, इसके तशहीर करने में। किसी हकीकत तक कोई मुसलमान पहुंचना चाहता है लेकिन उसको पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, उससे पहले ही उसे उचक लिया जाता है। मीडिया उसे गुमराह कर देती है। बिलखुसूस आज के ज़माने में एक से एक ड्रामे, एक से एक चीज़ें इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के ताल्लुक़ से चस्पा कर दिए गए हैं, ठोक दिए गए हैं और उनके मुताबिक लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आइए आज इन हकीकतों से पर्दा उठाते हैं और इस हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं कि करबला का जो वाक़या है ये क्यों और कैसे रूनुमा हुआ और इसके पीछे कौन से वो लोग हैं, कौन से वो नापाक और मनहूस और गलीज़ चेहरे हैं
جنہوں نے گلشن رسالت کو، گلشن نبوت کو نیست و نابود کیا، چمن نبوت کے ایک ایک گل اور بوٹوں کو مسلا، کچلا، ختم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کون سی وہ ہستیاں تھیں جو راستے میں کھڑی ہو گئیں، اور الحمدللہ ان سب کو نیست و نابود کیا گیا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ جس کو دیکھو وہی کربلا کا ڈھول بجا رہا ہے، جس کو دیکھو وہی حسین یا علی یا المدد، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، نگر ڈگر ہر جگہ، لیکن وہ اپنی اس پیدائش کے مقصد سے غافل ہے، ناواقف ہے۔ انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقصد کو سمجھے کہ وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، واضح سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی رشد و ہدایت کے لیے اور انہیں صحیح راستہ بتلانے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے سر پر یہ ذمہ داری رکھی۔ آدم کی پیدائش سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی کہ وہ توحید و سنت کی دنیا کے اندر نشر و اشاعت کریں۔ تقریباً ضعیف روایتوں کے مطابق تقریباً اندازے کے حساب سے 1,24,000 انبیاء اس تبلیغ کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور تمام نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا، ان کی ایک ہی دعوت تھی، اور وہ دعوت کیا تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بناؤ۔ سب کی دعوت کا مقصد لا الہ الا اللہ، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے یہی وحی اور نازل کی ہے، ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم اسی کی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ انبیاء کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں انبیاء کا مقام بتایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ انبیاء کا مقام، انبیاء نے انہیں پیغمبر بنایا، اپنا خاص مخصوص بندہ بنایا، اور انہیں وحی کی دنیا کے سامنے جا کر کے اس پیغام پہنچایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ وحی نازل فرمایا کرتا تھا، وحی کے ذریعے آگاہ کیا کرتا تھا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بات بتانی، یہ نہیں بتانی۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج نبیوں کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ پا رہی، نبیوں کے اس عظمت کو، اس ذمہ داری کو، اس مقام کو نہیں سمجھ پا رہی، اور پیروں اور فقیروں اور صوفیوں اور نجومیوں اور مولویوں کے چکروں میں پڑ کر کے جناب علی گمراہ ہو رہی ہے۔ اور بدقسمتی تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اپنے نبیوں، قرآن میں جن خاص نبیوں کا جو ذکر واقع ہوا ان کے ناموں سے بھی وہ ناواقف ہے، ان کے ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے اولو العزم انبیاء کون، ان کو خود پتہ نہیں، چہ جائے کہ اور بہت سارے انبیاء اور رسول کے ناموں کا ان کو پتہ ہو، آدم ہیں، ابراہیم ہیں، یعقوب ہیں، اسماعیل ہیں، یوسف ہیں، یونس ہیں، ایوب ہیں، لوط ہیں، نوح ہے، سلیمان ہے، ادریس، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء اور رسول ہیں، یہ رسول ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں رشد و ہدایت کا پیغام دے کر کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسی عرب کے اندر کیا حالات تھے آپ سب کو پتہ ہے۔ 1400 سال پہلے یہاں عجیب و غریب گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں، اللہ کے دین حقیقی کو لوگ بھول گئے تھے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو وہ دین سمجھتے تھے، وہ اللہ کو بھی جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اپنے باپ داداؤں کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے حق ہے۔ ان کے باپ دادا مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ کعبے کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے اپنا گھر قرار دیا، اس کعبے کے اندر 360 بت کو رکھے ہوئے تھے،
جن میں مریم، ابراہیم، اسماعیل کی شکلیں بھی تھیں، بت بنا بنا کر کے ان کی صورتیں، ان کی شکلیں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، تراشا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو. عجیب و غریب لوگ تھے کہ وہ نبیوں کو شکلوں کو تراش کر وہ خود ان کی پوجا کرتے تھے. انہیں اللہ اپنے درمیان وسیلہ بناتے تھے، وسیلہ. اس شرک اور اللہ کی توحید کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کو ختم کرنے اور معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس وسیلے کو مٹانے کے لیے یہی جو وسیلہ، جی آج جس کو عقیدت کا نام دیا جا رہا ہے، مجھے فلاں بزرگ سے عقیدت، مجھے فلاں درگاہ سے پیار ہے، مجھے فلاں، کل نہیں پرسوں، ابھی نہیں کل ہی کی بات ہے غالباً، پاکستان کے اندر گجرات کے ایک مزار پر جنتی دروازہ، جیسے اجمیر میں جنتی دروازہ ہے، ہندوستان میں ہر جگہ جنتی دروازہ. ایک دفعہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کوئی چلا جائے جنت میں چلا جاتا ہے. تو گجرات پاک پٹن کے اندر بھی جنتی دروازہ بنایا ہوا ہے. کوئی لیڈیز تھی بیچاری، دیکھیں یہ اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں مساوات ہے، برابری ہے. الحمدللہ لیڈیز تھی، اس کے ذریعے سے جنتی دروازے کا افتتاح ہوا، کھولا گیا کل. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے مجاور تھے، پجاری تھے، اور جتنے لوگ تھے، انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ ہر سال آج 800 برس سے ان کے جنتی دروازے 800 برس ہوئے اس کی مدت. یہ بھی یاد رکھیے آپ. ہاں، یہ جو قبروں کے پجاری ہیں نا، ان کے جنتی دروازے یا جنتی گھر یہیں پہ ہیں. تو 800 برس سے آج تک اس کی اوپننگ، اس کی شروعات اور اس دروازے کو کھولنے والے جو تھے وہ مرد ہوا کرتے تھے. ذات کی عورت نے کیوں دروازہ کھول دیا؟ اس لیے اس دروازے کو بند کیا، فتنہ کھڑا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا. الغرض افسوس اسی بات کا ہے کہ یہ کفر، یہ شرک اسلام کے نام پر مسلمانوں میں پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور دشمنان اسلام، کفار اسی کو بنا کر خود مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور بکواس گالیاں بکتے ہیں، اللہ کو، رسول کو، نبیوں کو، قرآن کو سب کو کہتے ہیں. 9 یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی. اسی کیلنڈر کے مطابق 30 یا 22 اپریل سے 71 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ہمارے آخری نبی کی دعوت کیا تھی؟ ہمارے آخری نبی کی دعوت یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. 40 سال کی عمر میں وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ کے مشرکین کو کھلم کھلا دعوت توحید کی دعوت دیں. خود فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کھلم کھلا. آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام لوگوں کو جمع کیا اور سب کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. کلمہ شہادت پڑھ لو، کلمہ لا الہ پڑھ لو. یہ دعوت سن کر یہاں ہے وہ، یہیں سے ٹرننگ پوائنٹ، یہاں سے دشمنی شروع ہوتی ہے. جب تک آپ لوگوں کو اخلاق کا درس دیں گے، ایمانداری کا درس دیں گے، سچائی کا درس دیں، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، چماری نہ کرو، یہ نہ کرو، قتل نہ کرو، خون نہ کرو، آپ کو لوگ ریفارمر کہیں گے، آپ کو لوگ دنیا کا سب سے بہترین آدمی کہیں گے، آپ کو لوگ کہیں گے یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت پوتر آدمی، پاکیزہ آدمی، بڑا سادھو سنت صوفی منش آدمی ہے، سب کو امن اور شانتی اور پیار اور محبت کی دعوت دیتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ توحید کی دعوت دو گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، آپ کا گھر کا، آپ کی بیوی آپ کی دشمن ہوگی، آپ کے بچے آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کے گھر کا چچا آپ کا دشمن ہوگا، آپ کا باپ بھی دشمن ہو سکتا ہے. اور یہ ساری تاریخ میں قرآن بتلاتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو گھر کا خود کا باپ جس کی نسل سے تھے، پیدا ہوئے تھے، وہ خود دشمن ہو گئے. یہ ہے اصل دشمنی کا راز لا الہ الا اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حقیقت کو سمجھیے. بڑے میٹھے میٹھے لوگ بنے ہوئے ہیں، کب تک؟ جب تک آپ سانپ کے دم پہ پیر نہیں رکھتے ہیں. سانپ کے دم پہ پیر رکھنے کا مطلب کلمہ توحید کی دعوت ہے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اخلاق، امین کے نام سے جانے جاتے تھے، صادق کے نام سے جانے جاتے تھے کہ امین و صادق ہیں آپ. ہوا کیا؟ ایک کلمہ توحید سے سب دشمن ہو گئے. خیر، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اشارہ کڑیاں ملانا چاہ رہا ہوں. مجھے حضرت حسین کے قاتلوں تک پہنچنا ہے، ان خبیث نااہل کمینوں تک پہنچنا ہے، ان رذیلوں تک پہنچنا ہے، ان یہودیوں کی ذریت تک پہنچنا ہے جنہوں نے نواسے رسول حضرت حسین ابن علی
ریحان الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جن کو ظلم سے جبر سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے۔ جی جناب علی، میں بتاؤں گا تفصیلات۔ کسی کا ماتم نہیں کیا جاتا، تنہا حضرت حسین کا ماتم کیوں کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بہرحال آپ لگے رہیے، بنے رہیے، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چند لوگ مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت، کیوں کلمہ شہادت پڑھنے والا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج بھی ٹھیک ہے، وہ اپنے دل کے اندر بت اگر کوئی رکھتا ہے رکھے، جیسے آج لوگ رکھے ہوئے ہیں، قبول کیا، ساتھی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رفتہ رفتہ آپ کی دعوت عام ہوتی رہی، صحابہ کی تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ یہ دعوت مکہ کے مشرکین پر بہت بھاری پڑی، ناقابل قبول تھی، آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، صحابہ کو شہید کیا گیا، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے اسلام کی محبت میں، اسلام کی عظمت کے لیے جو سب سے پہلے خون کا قطرہ گرا اور خون بہایا گیا، کسی مرد کا نہیں تھا، اسی اسلام کی ایک بیٹی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا، جس نے صبر اور استقلال کا ایک عظیم اس کی تاریخ مرتب فرمائی، اور آج تک ہر ایک کی زبان پہ موجود ہے۔ یہ مقام بھی ایک عورت کو حاصل ہوا، اسلام کی تحفظ اور اس کی بقا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس ایک صنف نازک نے، اس کمزور سی عورت نے، جب ابو جہل نے اسے شہید کیا، دونوں ٹانگوں کو مختلف سمتوں میں چیر دیا گیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر شکوہ نہیں ہوا، مسکراہٹ تھی، بلبلا اٹھے دشمنان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گئے۔ سن ہجری کا آغاز یہی بتاتا ہے ہم کو، یہی تاریخ ہے۔ آئیے اب ہم سب سے پہلے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سن ہجری کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ اسلامی تاریخ یعنی سن ہجری کی بنیاد یہی واقع ہجرت کو بنایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ کر کہا حساب و کتاب میں گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ کچھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ میں، یعنی 12ویں مہینے کے آخر میں کافروں سے تنگ ہو کر مکہ مکرمہ کو خیر بات کہا۔ ہجرت کی جو چاند طلوع ہوا محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، وہ مدینہ منورہ میں تھی۔ اسی طرح اسلامی سال یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم تک پایا گیا۔ جس طرح عیسوی سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی سال کا آغاز ہجری سال جس کو کہتے ہیں اس کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ عیسوی سال جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہجری سال یا اسلامی سال میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ عزیزان گرامی، یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے کسی انگریز نے نہیں بنائے۔ اللہ رب العزت فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو جب سے پیدا کیا تب سے یہ 12 مہینے موجود ہیں۔ یہ تو انہوں نے چوری کی ہے اسلام سے، کیونکہ اسلام کوئی نیا دین تو نہیں ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ وہ آدم جو سب سے پہلے اسلام لے کر بھارت کی دھرتی پر اپستھت ہوئے۔ جی ہاں، یہ بھی ہماری ہسٹری بتاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ حضرت آدم نے سب سے پہلا پیر کہاں رکھا؟ بھارت کے اندر رکھا۔ تو بھارت کا پہلا دین، جس طرح پہلا انسان آدم ہے اور ان کی اولاد بعد میں ہوئی، اسی طرح اسلام پہلا دین ہے جو بھارت کے اندر موجود تھا، سب سے پہلا دین۔ الحمدللہ اس تاریخ کو بھی مسلمان بھول بیٹھے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ عزیزان گرامی، آگے بڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنا بس؟ علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بندگی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف ایک اللہ۔ جی ہاں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، علی اعلان کہو کہ تم نے جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جن کھپچیوں سے تم نے اپنے معبود بنائے، بت بنائے، انہیں سجدہ کرتے ہو، جن جھنڈوں، جن شدوں، جن علموں، جن چبوتروں، جن مزاروں، جن درگاہوں، جن مورتیوں، جن دیوی، جن دیوتاؤں کو، یہ سب تم نے بنائے، تم نے بنائے۔ اب تم نے جب بنائے تو ہم تمہارے بنائے ہوئے کو، جس کو تم نے بنایا ہم اسے بنائے، تم نے بنایا ہم اسے کیسے معبود کہیں گے؟ ہم اس کی پوجا کیسے کریں گے؟ معبود تو وہ ہے جس نے ہم کو بھی بنایا، تم کو بھی بنایا، اور جس نے یہ پورا برہمانڈ بنایا، یہ سب کچھ بنایا، وہی معبود ہو سکتا ہے۔ تم نے جس کو بنایا ہم اسے معبود کیوں مانے؟ زبردستی ہے،
जबरदस्ती है। चिल्लाते हो मुसलमान ये नहीं मानते, मुसलमान इसको नहीं मानते, मुसलमान, अरे क्यों माने भाई, ये तुमने बनाया, ये देवी देवता तुमने अपने हाथों से बनाया कि नहीं बनाया, बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? जब तुमने बनाया तो हम क्यों इसको पूजें? तुम्हारी बनाई हुई चीजों को क्यों पूजें? हम उसको पूछते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं जिसने सब कुछ बनाया। तुम अपने भगवानों की, अपने ईश्वर की, अपने मूर्तियों की रक्षा और उनकी हिफाजत के लिए मरते हो। हम अपने अल्लाह की हिफाजत के लिए नहीं मरते। अल्लाह तो वो है जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी रक्षा करता है, जो हम सब की रक्षा करे, जो हम सब की हिफाजत करे, वो माबूद हो सकता है। जिसकी हिफाजत की जाए वो माबूद कैसे होगा? गौर करो, सोचो जरा, इसमें भी बहुत बड़ी बात है। अजीजान इकरामी, ला इलाहा मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा ला माने नहीं नहीं नहीं। अल्लाह तलवार है, ला तलवार है तमाम झूठे माबूदों की, तमाम झूठे भगवानों की, तमाम झूठे ईश्वरों की, तमाम झूठे जितने भी झूठे हैं सबके लिए ये तलवार है। जी खुल्लम खुल्ला ये बात कहो, ये तलवार तुम्हारी गर्दन पे भी रख दी जाए फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ना भूलना, याद रखना। यही तौहीद है, इसी के लिए हम पैदा हुए, इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, ये जमीन बनाई, आसमान बनाया, नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, हमको भेजा, तुमको भेजा, सिर्फ इसी कलमे तौहीद की बका और तहफ्फुज़ के लिए। इसके लिए जान भी जाए नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है इसमें। यानी अल्लाह के सिवा कोई नबी, कोई बुत, कोई फरिश्ता, कोई जिन्न, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई देवी, कोई देवता, कोई मूरत, कोई मूर्ति, कोई दरगाह, कोई मजार, कोई शद्दा, कोई अलम, कोई चबूतरा, कोई आलतू फालतू, कोई भी इबादत के लायक हरगिज हरगिज नहीं है। खुल्लम खुल्ला यह है इस्लाम। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत, यानी अल्लाह की सिफात में से कोई सिफत, कोई भी सिफत अगर किसी में मानी गई तो वो शिर्क बिल्लाह है। जी अगर आपने ये कहा हमारे बुजुर्ग आलिमुल गैब हैं, ये इल्म गैब जानते हैं, दिलों के भेदों को जानते हैं, जो कहीं से भी पुकारे उसकी मुश्किलात को दूर करते हैं, मुशरिक है ये शख्स, और मुशरिक का ठिकाना जहन्नम है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। याद रखो, अल्लाह ने फरमाया जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम है, इनका कोई मददगार भी क़यामत के दिन नहीं होगा। मक्का के मुशरिकीन अल्लाह को जानते थे, मानते थे, खाने काबा जी बैतुल्लाह की हिफाजत करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इस हकीकत को बयान फरमाया, अला लहुद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ने फरमाया हाँ सुनो, खालिस अल्लाह ही की बंदगी है, और वो जिन्होंने उसके सिवा, अल्लाह के सिवा और अपने वाली बना लिए, दोस्त बना लिए, और लोगों को अपना बना लिया है, कहते हैं हम तो इन्हें सिर्फ इसलिए पूजते हैं, इतनी सी बात के लिए पूजते, ज्यादा नहीं, इतनी सी बात के लिए पूजते हैं कि हमें अल्लाह के नजदीक कर दें, बड़े गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, बस अल्लाह से करीब कर दें हमको, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं, इसलिए हम इनको पुकारते हैं अपनी मदद के लिए। अल्लाह फरमाता है अल्लाह इनमें फैसला फरमा देगा इस बात का जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला झूठे और नाशुकरों को कभी हिदायत नहीं देता है। सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 39 या आयत नंबर 3 39 सूरह नंबर है। इस आयत के मुताबिक मक्के के मुशरिकीन अल्लाह को मानते थे, लेकिन उसके लिए बुतों और नबियों और बुजुर्गों को खुश करने के लिए उनकी इबादत भी किया करते थे, जैसा कि उन्होंने खुद कहा। और उनकी इबादत क्या थी? उनकी इबादत यही, उनको पुकारना, उनके लिए नजर मानना, उनसे नजर मानना, उनके लिए कुर्बानियां करना, यही उनकी इबादत थी। जो आज हमारे कलमा पढ़ने वाले बहुत सारे बर्रे सगीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मसर वगैरह इन तमाम जगहों पे जो कब्रों के ऊपर हो रहा है, ये सब वही सतमी थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिर्क से मना किया कि ऐसा ना करो, आपके जान के दुश्मन हो गए, आपके ऊपर जानलेवा हमले हुए, साजिशें हुई, जी जनाब, लड़ाइयां हुई, कत्ल करने के लिए न जाने कैसे कैसे हीले और हुज्जतें की गई। खैर आप इस तारीख से वाकिफ हैं। सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा, ये सहाबी की जमा है। सहाबा उन लोगों को कहा जाता है, वो मर्द वो औरतें जिन्होंने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, सुना या ना सुना, दूर से देखा या करीब से देखा, मजलिस में बैठे या न बैठे, लेकिन ईमान की हालत में देखा, और आप ईमान ही की हालत में इस दुनिया से वफात पाई, तो ऐसे लोगों को सहाबी या सहाबा कहा जाता है। मर्द है तो सहाबी, औरत है तो सहाबिया।
ان کے فضائل اور ان کے مناقب بھی بہت ہیں. وہ تو بے شمار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، سب کے سب اللہ کے پسندیدہ تھے. جتنے بھی صحابہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھو، یہ بہت اہم بات میں آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں. ہمارے نزدیک ایک چھوٹے سے چھوٹا صحابی، سب سے آخری ادنا صحابی اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے اولیاء کو، تابعین کو، محدثین کو، بڑے سے بڑے متقی پرہیزگاروں کو بھی ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، مل جل کے بھی اس ایک ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو نہیں پا سکتے جو مقام اس ایک ادنا سے صحابی کو حاصل ہے. اور اس بات کی شہادت خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے نہایت ہی گرم ہیں اور آپس میں نہایت ہی نرم ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انفق، ایک میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اور اے دنیا کے لوگوں سنو، تم احد پہاڑ بھر کا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تو اسے ایک مٹھی جو کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے اس صدقے کی. یہ ہے صحابہ کا مقام، اور ان کی توہین کرنے والا، ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے. یاد رکھو، یہ عقیدہ میں بتا کے آگے بڑھوں گا. جی، گالی دینے والا، تبرع کرنے والا تو بڑی دور کی بات رہی، ان سے بغض رکھنے والا بھی کافر ہے، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. بڑے بڑے صحابہ سے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، عمر، طلحہ، زبیر، حمزہ، خالد ابن ولید، ابو سفیان، ابو موسیٰ عشری، بلال، حسن، حسین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، معاویہ، طلحہ، زبیر، یہ مردوں کے وہ عظیم الشان صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عورتوں میں خدیجہ، فاطمہ، حفصہ، ام کلثوم، عائشہ، ام حبیبہ، سمیہ، اللہ اکبر، ام وردہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر تاریخ میں اور احادیث میں آتا ہے. اور صحابہ کے بارے میں تو اللہ رب العزت قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوا، اللہ سے خوش. بس یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند اللہ نے تمام صحابہ کو عطا فرمائی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ سند اور کسی کے بارے میں کسی کو حاصل نہیں، یہ سرٹیفکیٹ. حضرت عمر کی فضیلت صحابہ کرام میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ اور ہم مومنوں کی ماں، امہات المومنین میں سے ایک ماں ہیں، حضرت حفصہ کے والد ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا حضرت عمر کی فضیلت میں، اور فرمایا کیا، اور کہا اللہ اکبر، کہا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، عالم رویا میں نے جنت کی سیر کی، ایک سونے کا محل میں نے دیکھا. فرشتوں سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ قریش کے نوجوان کا محل ہے. میں نے خیال کیا کہ میں ہوں قریش کا، تو میں بھی ہوں، تو میرا ہی محل ہو سکتا ہے. تو مجھ سے کہا گیا، میں نے فرشتوں سے پوچھا وہ کون ہے، وہ کون نوجوان ہے؟ تو فرشتوں نے کہا وہ عمر بن خطاب ہے. اللہ اللہ، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے ماشاءاللہ. اور یہیں پر یہ بات اور آئی کہ حضرت عمر بن خطاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت لونڈی اندر بیٹھ کے اس سونے کے محل میں وضو کر رہی ہے. نبی کائنات نے سوچا کہ اس محل میں داخل ہوں. حضرت عمر سے کہا عمر تیری غیرت نے میرے قدموں میں زنجیر پہنا دی، ورنہ میں اس محل میں داخل ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رو پڑے عمر بن خطاب، اغیر علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ اللہ سیدنا، یہ فضیلت تھی حضرت عمر بن خطاب کی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، شیطان تجھ سے ڈر کے بھاگتا ہے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان کو گلی چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبوت کے مقام اور درجے پہ ہوتا یا نبی ہوتا، تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا. یہ رتبے ہیں، مقام ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے پہلے خلیفہ اول ہیں، جی جناب علی، ان کی فضیلت کی تو کیا بات ہے. حضرت عائشہ کے والد ہیں، ام المومنین ہیں ان کی بیٹی حضرت عائشہ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کسی کا احسان ایسا نہیں کہ جس کا بدلہ ہم نے چکا نہ دیا ہو، سب کا بدلہ ہم نے دے دیا سوائے ابو بکر. ابو بکر کا جو احسان ہم پر ہے اس کا بدلہ ان کو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اتنا نفع مجھ کو کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال سے مجھے حاصل ہوا ہے. یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے.
یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور بھی فضائل ہیں بہرحال. حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں مختصراً کڑیاں ملا رہا ہوں آپ کو، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. عثمان غنی کی کیا بات ہے، 2 بیٹیوں کے ایک بعد دیگرے شوہر، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو اے عثمان تیرے لیے میں ایک بعد دیگرے انہیں تیرے اوپر بیاہ دیتا. انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور عثمان بھی تھے. پہاڑ ہلنے لگا، تھر تھرانے لگا، آپ نے لات ماری، کہا امسک کیا احد ٹھہر جا، تھم جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا تو کیا کہنا ہے، ان کا ذکر کروں تو کلیجے پھٹتے ہیں دشمنان صحابہ کے. ابو بکر کی بیٹی ہیں، نبی کریم کی زوجہ مبارکہ ہیں. انس سے روایت ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ لوگوں میں مردوں میں آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں آپ کس سے زیادہ پیار، مردوں نہیں لوگوں میں کس سے زیادہ آپ کو زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. لوگوں نے پوچھا اور مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے. اللہ اکبر. یہ بھی جامع ترمذی کی روایت. اللہ اکبر. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، حضرت علی کی فضیلت کا کیا کہنا. آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد ہیں، فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء الجنہ، جنت کے سردار، جنت کے عورتوں کی سردار ہوں گی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے. جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا تم مجھ سے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ سے، لیکن اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی جیسے ہارون تھے ایسے کوئی بھی نہیں ہے، تم بھی نہیں ہو. سمجھ رہے، یعنی تم نبی نہیں ہو سکتے. یہ بھی جامع ترمذی کا ہے. آئیے حضرت معاویہ کی خدمت میں چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، جی ہماری زبان میں، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے ماموں بھی ہیں، کیونکہ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ جو امہات المومنین میں شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، زوجہ مبارکہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں. یہ بہن ہیں حضرت امیر معاویہ کاتب وحی. جب بھی جبریل اللہ کا کلام لے کر کے زمین پہ نازل ہوتے تھے اس وقت نبی معاویہ کو آواز دیتے تھے اور دوسرے صحابہ کو، آؤ اللہ کا کلام آیا ہے، لکھو. یہ کاتب وحی تھے. عبد الرحمن بن ابو عمیرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا کی کہ اللہ معاویہ کو ہدایت پر اور ہدایت یافتہ کر دے اور لوگوں کو اس سے ہدایت عطا فرما. یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے. اور فاطمہ الزہرا کی فضیلت، اللہ نبی کی بیٹی اور حضرت علی کی زوجہ مبارکہ تھیں. مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ منبر پہ تھے، کہ بنی ہشام بن مغیرہ یعنی ابو جہل نے مجھ سے اجازت چاہی کہ ہم اپنی لڑکی کو بیاہ دیں. سو میں اجازت نہیں دیتا، مگر اگر ارادہ ہو علی کا تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دے، اس کے بعد ابو مغیرہ بنی ہشام ابن مغیرہ سے یعنی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لے، اس لیے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. برا مجھے لگتا ہے جو انہیں برا لگتا ہے، اور تکلیف ہوتی ہے مجھ کو جس بات سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ. اور حضرت حسن، اب میں آ رہا ہوں دھیرے دھیرے، اور حضرت حسین کی جو فضیلت ہے، جو نبی کے نواسے ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے فاطمہ الزہرا کے بیٹے، حضرت عمر بن خطاب کے سالے ہیں دونوں، حسن بھی اور حسین بھی. کیا رشتہ ہے جی، اور بہت سارے رشتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت کی، میرے یہ دونوں بچے حسن اور حسین یہ جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار و مشرکین سے جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں نے مدینہ تو ہجرت کر کے گئے صحابہ نبی، لیکن مدینے میں بھی کافروں نے، دشمنوں نے، توحید کے دشمنوں نے بیٹھنے، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ تم کو قتل کرنے کے درپے ہیں، یہ تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اب تمہیں جہاد کا اعلان کر دو، تم بھی جنگ کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دے دیا.
اور کفار و مشرکین نے مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ غزوہ بدر تھی، سن 2 ہجری میں ہوئی، جس لڑائی میں مشرکین کو کھلم کھلا شکست ہوئی۔ ابو جہل جو تمام کا سردار تھا کافروں کا، اس کی گردن کو کاٹا گیا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر اور سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے مقام پر جنگ ہوئی، اور سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، اور یہ جنگ یہودیوں سے ہوئی، اور یہودیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو یہودیوں سے اور مسلمانوں سے ہو رہی ہوئی تھی۔ اور سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 10,000 کا لشکر جرار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو فتح کیا، اور مشرکین اور کفار کے چنگل سے جناب علی مکے کو آزاد کیا، اللہ کے گھر کو آزاد کیا، اللہ کے گھر کو پھر سے آباد کیا اپنے سجدوں سے، توحید سے، کلمہ توحید سے اور اذان سے۔ کفار جنگیں ہار کر اپنی ہمتیں توڑ چکے تھے، جی جناب علی، اور اس طرح مکہ کو 360 بتوں سے پاک و صاف کیا گیا، دیوی دیوتاؤں سے جن میں انہوں نے رکھ کر کے پوجنا شروع کیا ہوا تھا، پوج رہے تھے وہ لوگ۔ جاء الحق وزهق الباطل، یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ کفار کتنے بھی غالب ہو جائیں، اللہ کے گھر کو کتنا بھی غلبے سے لے لیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے گا، اور وہاں پھر توحید کے غلغلے ہوں گے، پھر وہاں پہ اذان توحید گونجے گی انشاءاللہ۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی جنگیں مسلمانوں نے مشرکین سے اور منافقین سے کی، جس میں مشرکین اور منافقین کو نہ صرف یہ کی عبرتناک شکستیں ہوئی، بلکہ مکہ، مدینہ، شام، بلکہ تمام جزیرے عرب مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا۔ مشرک مکہ اور کفار نے جب یہ دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ جنگوں سے نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سب سے بڑے ہتھیار کا سہارا لیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سامعین کرام، اس کو ذہن میں رکھنا۔ جب کفار و مشرکین نے یہ دیکھا، یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہم کھلم کھلا آمنے سامنے یہ جنگیں نہیں لڑ سکتے، مسلمان مضبوط ہو گئے، تو پھر انہوں نے ایک بہت بڑا ہتھیار اختیار کیا۔ پتہ ہے وہ ہتھیار کیا تھا؟ وہ ہتھیار جس کا سہارا انہوں نے لیا، وہ منافقت کا ہتھیار تھا۔ منافقت اس کا مادہ نفق چوہے کے بل کو کہا جاتا ہے، چوہے کے سوراخ کو نفق کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹنل یا ہم اپنی زبان میں سرنگ کہتے ہیں۔ جو لوگ حاجی ہیں مکہ آئے ان کو پتا ہوگا، نفق پہاڑوں کو اندر سے سوراخ کر کے، تو نفق چوہے کے سوراخ کو کہا جاتا ہے۔ کیوں نفق اور اس سے منافقت ہوتی ہے؟ چوہا جب سوراخ بناتا ہے تو وہ ایک ہی سوراخ نہیں بناتا، بلکہ ایک سوراخ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جب اندر کو پہنچتا ہے وہاں سے ایک سوراخ دائیں، ایک سوراخ بائیں، ایک سوراخ آگے کی طرف نکالتا ہے۔ چنانچہ جب اس کو پکڑنے کے لیے اندر کو جاتا ہے تو آگے 3 سوراخیں اس کو ملتی ہیں، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سیدھا، پتہ ہی نہیں چلتا یہ دائیں گیا ہے کہ بائیں گیا ہے۔ پھر اگر آپ ایک سمت جاتے ہیں، پھر آگے چل کر کے 3-4 سوراخ بناتا ہے وہ، پھر آگے چلیں گے، پھر آپ کو چل کر کے 3-4 سوراخ، اور اس طرح سے وہ نکلتا جاتا ہے، یعنی آپ اسے پکڑ نہیں پاتے ہیں جلدی۔ اسی کو منافقت کہا جاتا ہے، منافق کہا جاتا ہے، منافق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام جہنم میں رکھا ہے نا منافقوں کا، کافروں سے اوپر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کافروں کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ایک دم سب سے نچلے منافق ہوتا ہے اور ہو گئے۔ عزیزان گرامی، 2 گلا اور 2 منہ کو منافق کہا جاتا ہے، منافق کہا جاتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو لڑائی کرے، اور چوتھی پہچان یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب وہ امانت سونپی جائے تو اس میں وہ خیانت۔ شرک کرنے والا چونکہ اللہ کو بھی جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ بے شمار شریک بھی ٹھہراتا ہے، اس لیے فطری طور پر چونکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو دھوکہ دینے کی عادت بنا لیتا ہے، اس لیے وہ مومن کو دھوکہ دینے میں کوئی شرم، گناہ، کوئی عار نہیں محسوس کرتا۔ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، ہمتیں ان کی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اندر سے یہ چوہوں کی طرح سوراخ کر کے ادھر ادھر سے کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے ان منافقین کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کی وفات ہو گئی اور آپ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے،
تو پھر منافقین زور پکڑ، ان کا زور بڑھنے لگا. حضرت عمر بن خطاب روتے تھے. کیوں کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب کس لیے روتے تھے؟ کہتے تھے کہ نبی تھے تو ہمیں منافقوں کا پتہ چل جایا کرتا تھا، آج نبی ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے. ان منافقوں نے صحابہ کے درمیان بڑے مسائل پیدا کیے. ان منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. مومنوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اور اب تو باقاعدے شکل و صورت پہ اسی جیسے فرشتے بھی وضو کریں دامن نچوڑ دیں تو والی بات ہے. یہ داڑیاں، پگڑیاں، امامے، صافے، یہ وہ جبے خبے ہیں کہتے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں. مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں میں جاتے ہیں اپنے گروپ میں کافروں میں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آج بھی دیکھیے پارلیمنٹوں میں، وزارتوں میں سارے منافقین بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی کہتے ہیں ہمارا نام فلانا مسلمانوں جیسا ہے، لیکن ان کا طریقہ، ان کا وتیرہ، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر کافروں سے بھی بدتر ہے. وہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے. سنو غور سے، سنو غور سے، یہ سب سے بڑے بڑے دشمن ہیں. کیونکہ جب کوئی آدمی مشرک ہو جاتا ہے نا، تو مشرک جب ہو جاتا ہے تو یہ بے غیرت ہو جاتا ہے. مشرک کا مطلب بے غیرت، بے حیا. بالکل اس کا کہیں کوئی دروازہ نہیں ہوتا. مومن کا تو ایک چوکھٹ اللہ کا دروازہ ہے، وہاں جا کر کے وہ اپنے سر کو. لیکن یہ مشرک جو ہوتا ہے یہ ہر در بدر ہوتا ہے، اسی لیے وہ منافقت کرتا ہے. کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. سورہ بقرہ آیت نمبر 14. اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جو منافق ہوگا وہ مشرک بھی ہوگا. یاد رکھیے، جو منافق ہوگا وہ مشرک بھی ہوگا، اور جو مشرک ہوگا وہ منافق بھی ہوگا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی منافق تھے، اللہ کی وحی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آگاہ کر دیا کرتا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو صحابہ کا درجہ نہیں دیا اور نہ ہی اس کے فضائل بتائے. جبکہ وہ لوگ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں اور جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے نبی کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں. آج جو صحابہ پہ گالیاں ہو رہی ہیں، تبرے کسے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت نبی کی تعلیمات، نبی کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں. المہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری مطابق 8 جون سن 632 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مشرکین اور منافقین ہر لحاظ سے مسلمانوں سے خوفزدہ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مشرکین اور منافقین نے صرف منافقت کرنے پر اکتفا کیا، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کی سلسلہ بند ہو چکا تھا اور یہ بڑے آرام سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے تھے، مسلمانوں کے درمیان افراتفری پھیلا سکتے تھے، خود مسلمان بن کر کے مسلمانوں کی جڑوں کو، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر سکتے تھے. خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے ابو بکر کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا، اور آپ سن ہجری سے 13 ہجری تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال 3 مہینے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تک حکومت کی. آپ نے منافقین و مشرکین کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا. ان 2 برسوں میں آپ نے بڑی فتوحات حاصل کی اور اس طرح سے اسلام کی حفاظت کی. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، خیر میں سوچتا ہوں اس کو آخر میں، لیکن بات آئی ہے سیدنا ابو بکر کی، میں کیسے چھوڑوں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا ابو بکر کے پاس ہنستے فاطمۃ الزہرا گئیں اور باغ فدق جو ورثہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی اس کے بارے میں سوال کیا. ابو بکر غاصب تھے، ابو بکر نے نہیں دیا. فاطمۃ الزہرا اسی غم کے اندر مر گئیں، انتقال کر گئیں، کیونکہ ابو بکر نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی تھی، ابو بکر نے وہ وراثت نہیں دی. ابو بکر نے وہ وراثت میں حصہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو نہیں دیا. اس غم میں فاطمۃ الزہرا جو ہے سیدہ وہ انتقال کر گئی. اس لیے ہم ابو بکر صدیق کے اوپر تبرے کستے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ فلاں ہیں، یعنی گالیاں جو بکتے ہیں. عزیزان گرامی، بہت اس بات کو سنیے غور سے. بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن بہت بڑی بات ہے. آپ اگر اس پوائنٹ کے اوپر غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. ہم نے کہا، یہ کہنے والے نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق نے اگر حصہ نہیں دیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک خلیفہ اول کون ہے؟
شیعہ کہے گا ہمارے نزدیک خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ ان سے سوال کیجئے کہ اگر خلیفہ اول آپ کے نزدیک حضرت علی ہیں تو اعتراض حضرت ابوبکر پہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ حضرت علی پہ کرو. انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے سسر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد سے حصہ نہیں دیا باغ فتق کا. جب آپ کے نزدیک خلیفہ حضرت سیدنا علی ہیں تو اعتراض حضرت ابوبکر پہ کیوں کرتے ہو؟ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے باغ فتق کا حصہ؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہوگا. پھر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ محترم حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں لیکن ظاہری طور پر تو ابوبکر صدیق ہیں، ظاہری طور پر تو ابوبکر صدیق ہیں، باطنی طور پر تو ہم مانگتے ہیں. خیر آپ کہیں کوئی بات نہیں، ظاہری طور پر ابوبکر صدیق تھے، باطنی طور پر آپ انہیں خلیفہ مانگتے ہیں. چلیں آگے آپ یہ بتائیں کہ چوتھے خلیفہ جب بنے تو کون بنے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد جو چوتھے خلیفہ بنے تو کون بنے؟ حضرت علی بنے کہ نہیں بنے ظاہری خلیفہ؟ وہ کہے گا ہاں ظاہری خلیفہ تو حضرت علی بنے. تو اب سوال یہ ہے کہ ظاہری خلیفہ جب حضرت علی بنے تو اس وقت جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے باغ فتق کیوں نہیں تقسیم کیا، کیوں نہیں حاصل کیا جبکہ وہ خلیفہ؟ وہ باغ فتق اولاد فاطمہ میں، اپنے اولاد میں، یا خود بھی بیوی کا حق تھا وراثت میں، ان کا بھی حق تھا تو وہ خود لے سکتے تھے، کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ نئی بات سمجھ میں آئی؟ کیوں نہیں لیا انہوں نے حصہ؟ سمجھنے کی کوشش کرو. اس طرح نہیں کہ کہیں کینٹ کہیں کا توڑا بھانمتی سے رشتہ جوڑا. آپ ان کے اوپر اعتراض کریں، آپ ان کے اوپر لام تان کریں، استغفر اللہ. حسین علی نے کیوں نہیں حصہ لیا؟ پھر حضرت حسن بھی خلیفہ بنائے گئے تو حضرت حسن کو بھی تو اپنی ماں کا حصہ لینا چاہیے تھا. یا بعد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اتنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، چلو ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن بنے نا خلیفہ اس وقت تو حصہ لینا نہ چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وراثت میں صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے؟ باپ کی وراثت میں صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے، شوہر کا حق نہیں ہوتا؟ شوہر کا حق نہیں ہوتا یا بیٹیوں کا یا بیوی کا حق نہیں ہوتا؟ آپ کہیں گے بے شک ہوتا ہے، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، شوہر کا بھی، بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے، بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور بھی ورثہ ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابوبکر صدیق نے نبی کی بیٹی کو ورثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں حصہ نہیں دیا تو آپ بتائیں کہ ابوبکر کی خود کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا اس حصے وراثت میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو بھی حصہ دیا؟ پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں حضرت عثمان بن خطاب نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بھی حصہ دیا؟ تو جب کسی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا تو جھگڑا صرف حضرت فاطمہ کے حصے پر کیوں؟ سوال ہے یہ نہیں ہے. جب یہ باتیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالی میں اپنے ان دوستوں سے جو حضرت فاطمہ کا نام لے کر کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر تانے کستے ہیں، طنز کرتے ہیں، تبرے کرتے ہیں، یہ انہیں میں ٹھہرنے کا وقت دیتا ہوں کہ آپ ٹھہر کے اس پوائنٹ پہ غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی، سب اس حقیقت کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، ہم رسول ہیں، ما ترکناہ، جو کچھ بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس میں کسی کو حصہ اور وراثت نہیں ملتی ہے. اس لیے ان تمام صحابہ نے فرمان نبوت پر عمل کرتے ہوئے یہ تمام سب کیا. الغرض یہ بات آئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے، میں نے ایک شبہ آپ حضرات کو بتایا، اس شبہ کا جواب آپ دے سکتے ہیں. حضرت عمر خلیفہ دوم تھے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں شہادت پائی
اور اب فیروز نامی ابو لؤلؤ خبیث ایرانی مجوسی نے آپ کو زہر میں بجھے ہوئے خنجر مارے عین نماز کی حالت میں. جی ہاں. اور کئی ہزار مربع میل زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. کفار و مشرکین کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم تھا کہ ہم انہیں اپنے قابو میں نہیں کر سکتے ہیں, ہم جنگ کی ہمت نہیں رکھ سکتے ہیں, اور نہ رکھتے تھے وہ. الحمدللہ اسلام کا قافلہ بڑھتا رہا. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی آئے, ان کے دور میں اب یہاں تھوڑا سا معاملہ پلٹتا ہے. یہودیوں نے مکمل طریقے سے یہ ارادہ کیا کہ اب آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا, اسلام کے قافلے کو روکا جائے گا اور یہاں ان کو ختم کر دیا جائے گا. چنانچہ عبداللہ ابن سبا یہودی منافق یمن سے آیا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کلمہ پڑھا, اپنا نام عبداللہ رکھا, اور اس طرح سے مسلمان کا روپ منافق بنا. منافق مسلمان کی شکل و صورت اور روپ دھارن کر کے ڈھال کر یہودیوں کے لیے کام کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا, جس کا نقصان آج تک ہم بھگت رہے ہیں. چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں, اس نے سوچا اب یہاں سے اس نقطے سے ہم جو ہے آغاز کرتے ہیں لڑائی کا. چنانچہ اس نے سوچا کہ جب علی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں, چچیرے بھائی بھی ہیں, اگر ان کے نام پر عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے تو بڑی کامیابی ملے گی. چنانچہ عرب میں عبداللہ ابن سبا اپنا کام نہیں کر سکا کیونکہ یہاں صحابہ کی کافی تعداد موجود تھی, اس لیے اس نے عراق کا انتخاب کیا اور وہ عراق گیا. لیکن یہاں پر بھی وہاں کے لوگوں کے دلوں میں یہ علاقہ مسلمانوں نے چونکہ فتح کر لیا تھا, لیکن یہاں پر بھی ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں بھی ایرانی بادشاہ کی محبت اور مسلمانوں کے خلاف تھوڑی بہت نفرت تھی. وہاں جا کر عبداللہ ابن سبا نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ لوگوں, یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کے رشتہ دار یعنی علی تو یوں ہی بیٹھے رہیں اور ادھر ادھر کے لوگ خلیفہ بن جائیں, ابھی وقت ہے کہ عثمان کو ہٹا کر علی کو خلیفہ بنا دو. چنانچہ بصرہ عراق میں صحابہ کی بہت ہی تھوڑی تعداد تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی, کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا, اس لیے وہاں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا, کوئی جواب نہیں دیا. وہ آہستہ آہستہ وہاں لوگوں کو متاثر کرتا رہا, لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکاتا رہا. اور جب بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن عامر کو عبداللہ ابن سبا کی منافقت کا پتہ چلا تو انہوں نے وہاں سے نکال دیا. وہ کوفہ آیا, وہاں بھی نکلوا دیا گیا, پھر شام پہنچا, وہاں سے بھی بھگایا گیا. پھر عبداللہ ابن سبا کی پشت پناہی وہاں بھی حاصل نہیں ہو سکی تو وہ وہاں سے سیدھا جو ہے مصر آ گیا اور وہاں کام کرنا شروع کیا. اور ایک اچھی خاصی اس نے جماعت بنا لی, گروہ بنا لی جو حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نہایت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے. عبداللہ ابن سبا کے اشارے پر لوگ انہیں ان کے خلاف خطوط بھیجتے تھے, پیغام بھیجتے تھے, تمام گورنروں کے خلاف پہنچتے تھے کہ عثمان یہ کر رہے ہیں, عثمان وہ کر رہے ہیں, عثمان وہ کر رہے ہیں, الغرض اس طرح سے بھڑکانا, فتنے کی آگ لگانا عبداللہ ابن سبا نے شروع کیا. اور دھیرے دھیرے پھر نتیجہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو 40 دن ان کے گھر ہی کے اندر قید کر کے آخر میں یہی کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, اذان دینے والے مسجد نبوی کے اندر یہی منافق, یہی یہودی جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا ہوا تھا, جو گمراہ ہو چکے تھے, انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو شہید کر دیا. آپ نے 8 سال تک حکومت کی جس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد انہی بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں خلیفہ مقرر کیا برے. اور اس طرح شام کے گورنر معاویہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ یہ باغی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا, اب ان کے خون کا بدلہ دیا جائے. اور اس طرح سے چونکہ عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ سب سے بڑا حق علی کا ہے, چنانچہ خلافت کا زیادہ حق انہی کو خلیفہ ہونا چاہیے. اب حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا گیا. اب قصاص مانگنے کی جب باری آئی اور قصاص مانگا گیا تو یہ قصاص صرف حضرت معاویہ نے نہیں مانگا, حضرت عائشہ نے بھی, طلحہ اور زبیر اور دیگر کئی صحابہ نے مختلف علاقوں سے قصاص طلب کی. لیکن مشکل یہ تھی کہ باغی چاروں طرف سے چھا گئے تھے اور حضرت علی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے, جو انہیں سوچنے کا بھی موقع نہیں دے رہے تھے, بلکہ الٹا ان کو بھڑکا رہے تھے. علی چاہتے تھے کہ ذرا سا حالات ٹھیک ہو جائیں پھر ہم ان سے نپٹیں گے. لیکن حضرت عائشہ, طلحہ, زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ نے دیکھ لیا تھا کہ باغی جو ہے یہ علی کے سر پر مسلط ہیں, بیعت کر چکے ہیں اور علی کی فوج میں گھس چکے ہیں یہ منافقین.
یہ باغی نہ صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ کبھی بھی ان کو مار سکتے ہیں. یہ باغی صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہودی مشرکین مل کر یہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. معاویہ نے علی کے ہاتھ پر بیعت صرف اس لیے نہیں کی کہ وہ چاہتے تھے کہ باغیوں کو پہلے سزا دی جائے ورنہ یہ منافقین آئندہ بہت بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں. اور وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ قتل کر دیے گئے تو پھر کسی کو بھی کسی منافق کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن افسوس جنگ جمل ہوئی. منافقین اور باغیوں نے یہ آگ بھڑکائی, حضرت علی کو ابھارا اور فوج کے اندر بھڑکایا, اور اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کے درمیان جب دیکھا کہ رضامندی ہونے والی ہے, مصالحت ہونے والی ہے, انہوں نے, اور اس رضامندی کے بعد ہم نے جو حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا, انہوں نے جو ہے جنگ کی آگ بھڑکا دی اور لڑائی ہوئی, اور اس طرح سے جناب علی تیر پھینکے گئے, اور جو نتیجہ ہوا بہرحال جنگ جمل میں ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے. حضرت طلحہ شہید کیے گئے, حضرت زبیر شہید کیے گئے, حضرت عمار ابن یاسر شہید کر دیے گئے. الغرض پھر دوسری جنگ صفین ہوئی جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے درمیان بھی, اس میں بھی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیلات. چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ایک بہت بڑی تعداد منافقوں کی تھی, باغی کی تھی, قاتلان عثمان موجود تھے. اللہ اکبر. انہوں نے کبھی نہیں یہ برداشت کیا کہ مسلمان مل جائیں, آپس میں مصالحت ہو جائے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان مصالحت ہو گئی, لیکن اس کے بعد بھی اس شیعہ نے علی گروپوں میں تقسیم ہو گئے, خوارج ہوئی اور کیا کیا ہوئی. المہم آخر نتیجہ یہ ہوا کہ انہی باغیوں میں سے, انہی ذلیل یہودیوں نے, انہی باغیوں میں سے کچھ لوگوں نے پلان بنایا اور حضرت علی کو شہید کیا, حضرت معاویہ کو زخمی کیا, اور حضرت جو ہے کیا کہتے ہیں ایک اور صحابی تھے, ان صحابی کو بھی انہوں نے, وہ تو بیمار تھے وہ نہیں آئے, نوکر کو بھیجا, اس کو شہید کر دیا. تو جو لوگ حضرت عثمان کی شہادت میں شریک تھے اور معاویہ اور دیگر صحابہ جس خطرے سے ڈر رہے تھے وہی ہوا. ان باغیوں نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا, اور آپ کو 15 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو مسجد کے اندر آپ کے سر پر باغیوں نے, منافقین نے تلوار ماری, اور آپ 17 رمضان کو شہید ہو گئے. اور عبداللہ بن سبا کا یہودی کا, منافق کا, یہودی کا بنایا ہوا یہ جال بڑا مضبوط ہوا, حضرت علی جس میں پھنسے, اور یوں منافقین نے عثمان کے بعد حضرت علی کو بھی شہید کر دیا. ایسے حالات میں صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو منافقین اور مشرکین پر سے صحیح طور پر نپٹ سکتے تھے. انہوں نے جب حضرت علی کو شہید کر دیا تو علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا. حسن نے 6 ماہ کی خلافت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے, اور شاید اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں اور 2 جماعتوں کے درمیان صلح پیدا کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. چنانچہ جب حسن نے باغیوں کو علی کی شہادت کے بعد مزید بے لگام ہوتے دیکھا اور خود اپنے کانوں سے سنا, آپ کے نیچے سے مسلح ان باغیوں نے کھینچا اور کہا مذل المومنین ہے, یہ امیر المومنین نہیں, یہ مذل المومنین ہے, یہ عار للمسلمین مومنین ہے. صلح کر لی. خلافت جو ہے حضرت معاویہ کو سونپ دی. خود بھی بیعت کی, حضرت حسن نے بھی بیعت کی, حضرت حسین نے بھی بیعت کی, اور یوں مسلمان دوبارہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. اور مشرکین اور دشمنان اسلام جو منافقت کا لباس پہن کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے چاہ رہے تھے, جو انہوں نے اسلام کا ڈھونگ رچا تھا, وہ پارا پارا ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جو مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, اور یوں ربیع الاول 41 میں معاویہ کے ہاتھ کے اوپر سب کی بیعت ہو گئی. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو دوبارہ مسلمانوں کی سرحدوں کو مضبوط کیا, اور پھر غیر مسلموں کے خلاف جہاد پورے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ شروع کیا, جو کہ کسی حد تک کم ہو چکا تھا کیونکہ منافقین نے صحابہ کو آپس میں لڑا دیا تھا. یہ آپسی جنگ جو ہوتی ہے, آج بھی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمان کمزور ہیں, منافق ہیں, یہ مشرکین منافق ہیں, کچھ بھی ہوں. جی جناب, ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا. ان کا علاج اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپس میں منافقوں نے الجھا دیا تھا. معاویہ نے 4 رجب سن 60 ہجری میں انتقال کیا. آپ نے تقریباً 20 سال بلا شرکت غیر گورنری بھی کی تھی, گورنری 20 سال کی, تو 20 سال بلا شرکت غیر خلافت بھی کی تھی. جی جناب,
کل 40 سال تک آپ نے حکومت کی. اس 40 سالہ دور میں آپ نے منافقین کو اپنی چالیں نہیں چلنے دی. جناب علی اب اس کے بعد حضرت یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما پر آپ نے ولی عہد اپنی زندگی میں بنا دیا تھا. آپ نے ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا اللہ یزید کو میں نے ولی عہد بنایا ہے کہ میرے بعد اس سلطنت کو چلانے والا یزید ابن معاویہ ہوگا، لیکن اگر یہ برا ہے امت کے لیے تو اللہ اس کو ہمارے سامنے ہی ہلاک کر دے. چنانچہ حضرت یزید کو خلیفہ منتخب کیا گیا. یزید رجب کے مہینے سن 60 ہجری سے خلافت پر فائز ہوئے اور جمعرات 14 ربیع الاول سن 64 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. یزید نے 3 سال 6 مہینہ خلافت کی. یزید نے بھی اپنے والد معاویہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے منافقین اور مشرکین کے گردن کو دبوچا، تعاقب کیا اور مسلمانوں کو متحد رکھا. یزید کے ہاتھ پر کئی صحابہ نے بیعت کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر سے اپنے خاندان کو بلایا اور کہا میں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تم میں سے کسی کو نہیں سننا چاہتا کہ کوئی کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کیا. صاحب اگر کسی نے کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہم میں سے نہیں ہے. چنانچہ سبوں نے حضرت یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی. جس طرح اللہ اکبر عبداللہ ابن سبا کی پھیلائی ہوئی یہ منافقت عثمان کی جان لے چکی تھی، حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی ان کے، پھر اسی کے بعد حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو تتر بتر کیا جا سکے. لیکن حسن نے بڑی ہوشیاری سے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے خلافت معاویہ کو سونپ دی اور خود بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. حسن جانتے تھے کہ معاویہ ہی ان باغیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان منافقوں کی مسلمانوں کی جانوں کو بچا سکتے ہیں، ان منافقوں سے آپس کے اختلاف سے روک سکتے ہیں. اب ان منافقوں نے حسین اب جب دیکھا کچھ نہیں یزید خلیفہ ہو گئے تو اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جال میں پھنسانا شروع کیا. جی جناب علی آئیے یہ سلسلے بتاتے ہیں کہ حضرت کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، پھنسایا. یہ سب منافقین تھے. اللہ کی لعنت ہو. اللہ زمین کے ذروں کے ریت کے ذروں کے برابر قاتلان حسین منافقوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم نصیب فرمائے. لعنت ہو ان کے اوپر. وہ جانتے تھے کہ صرف یہی ایک راستہ ہے جس سے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکا جا سکتا ہے. حسین کو شہید کر دو، حسین کو قتل کر دو. حسین کے قتل کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ کا بھی صفایا کر دیں گے. یہ ان کی پلاننگ تھی. پھر ساری حکومت یہودیوں کی ہو جائے گی، ساری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا. آج بھی حسین کی شہادت کو ایسا افسانوی رنگ دے دیا گیا ہے جس کی حقیقت کچھ اور ہے اور افسانہ کچھ اور ہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12,000 خطوط بھیجے. حضرت محمد بن حنفیہ اہل بیت ہیں، حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں. جی جناب علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 خطوط دیکھے. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور بہرحال بہت بڑی چیزیں اس بیچ کے اندر ہیں. لیکن میں جو چاہ رہا تھا اور جو میں آپ حضرات کو نقطہ بتانے والا تھا وہ نقطہ یہی تھا کہ یزید تو صرف نشانہ تھا. یزید کو صرف نشانہ بنایا گیا، اس کو ہتھیار بنایا گیا. اصل نشانہ حضرت حسین تھے، اصل نشانہ اسلام تھا، اصل نشانہ اسلام کی بڑھتی ہوئی اسلام کا بڑھتا ہوا کارواں تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے روکا جائے. حضرت حسین کو 12,000 خطوط، 60 آدمی مکے کے اندر آئے. حضرت حسین کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوفی تھے. کوفہ والوں نے کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کو رہبر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں. آ جاؤ، باپ نے خلافت چھوڑی، بھائی نے چھوڑی، اب آپ آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ایک حساب سے چچا بھی لگتے تھے اور ایک حساب سے نانا بھی لگتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں حسین، میرے باپ کے بھائی، میرے بھائی کے بیٹے، تو مت جا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ نے، اہل کوفہ نے تجھے، تیرے باپ کو نہیں چھوڑا، تجھے کیوں چھوڑیں گے. الغرض سبوں نے سمجھایا. لیکن 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال بچوں کو لے کر 72 آدمی تھے. یہ 72 کون تھے؟ سب خاندان رسالت کے یا حضرت حسین کے اہل و عیال ہی نہیں تھے سب، بلکہ یہ اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ. 72 کوئی 150 کی بھی تعداد بتائی جاتی ہے. الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نتیجہ آپ کو پتہ ہے کہ 12,000 خطوط ان منافقوں نے دیے تھے. گھیرا کربلا کے میدان میں لے کے گئے. اور آپ کو پتہ ہے جو کہانیاں آپ سن رہے ہو یہ سب انہی رافضی شیعوں کی کہانی، یہودیوں کی گڑی ہوئی کہانیاں، تاکہ کسی طرح سے یہ اسلام کے اوپر توپ دیں.
جی جناب، اسلام کا نام لے کر اسلام کے اوپر تھوپ دیں، خود ہی قتل کر کے اور خود ہی واویلا اور شور مچا دیا جائے کہ یزید نے قتل کیا، یزید نے قتل کیا، اور قیامت تک کے لیے یزید کو اور اسلام کو بدنام کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے۔ جی، اور آج ہو رہا ہے یہ، آج دیکھیے غیر مسلمین بھی بھونک رہے ہیں، غیر مسلمین بھی کر رہے ہیں، اور غیر مسلمین تو غیر مسلمین، یہ سنی بنا ہوا اپنے آپ کو سن کر کے جو اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، سنی نہیں ہے تو سر سے لے کر پیر تک بدعتی ہے، اس کا مولوی، اس کے علامے، اس کے سب شیعوں کی روایتیں اور یہودیوں کی روایتیں سن کر کے بیان کر رہے ہیں اسٹیجوں پر اور ممبروں پر، جو اصلی حقیقت ہے اس کو بیان ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہم نے اسلام رسوا ہوا ہے، اسلام زندہ نہیں ہوا۔ اسلام کو رسوا حسین نے نہیں کیا، اسلام کو رسوا حسین کے قاتلوں نے کیا، جنہوں نے کوفہ کے میدان میں ان سبائیوں نے، ان یہودیوں نے، ان منافقوں نے گھیر کر جب انہوں نے دیکھا کہ حسین اب راز فاش کرنے والے ہیں، راز کھولنے والے، اور کھول دیا حسین نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیا اور کہا یہ 12,000 خطوط تم نے بھیجے تھے، ہم اس میں آئے ہیں، یہ بتاؤ کیا اس کا یہی سلسلہ ہے؟ کوفیوں، ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کوفیوں نے سوچا اے فلاں، اے قبیلے فلاں قبیلے کے سردار، اے فلاں قبیلے کے سردار، سب کچھ، لیکن کوئی جواب نہیں، سب خاموش، سب خاموش۔ جب خاموش، سوچا کہ اس کو جلدی سے ختم کرو، یعنی بہت سارے قبیلوں کے نام لے کر کے ہم کو برباد کر دیں گے۔ یزید کو اگر پتہ، کیونکہ یہ سارے خطوط یزید کے پیچھے لکھے گئے تھے، چھپا چھپا کے لکھے گئے تھے، چوری چھپے لکھ کر کے بھیجا گیا تھا، اور یہ سارے کوفی اس کے اندر شامل تھے، کچھ بیچارے انجانے میں اور کچھ تو جو وہ تھے وہ تو جانتے ہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر شہید کر، باری باری خاندان نبوت کے ان چشم و چراغوں کو گل کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یزید کی اور مسلمانوں کی اور دوسروں کی بتا کر کے ان چوروں نے خود ہی شور مچانا شروع کیا، چور مچائے شور، انہی چوروں نے، انہی قاتلوں نے خود ہی شور مچانا شروع کیا کہ ہائے، سینہ پیٹنا شروع کیا، گریبان چاک کرنا شروع کر دیا۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے وہی ہیں، یہ سارے قاتلان حسین ہیں، یہ حضرت حسین کے قاتل ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، یا جن لوگوں نے بھی حضرت حسین یا خاندان نبوت کو، ان مظلوموں کو، ان بے گناہ لوگوں کو کربلا میں بلا کر دھوکہ دے کر کوفیوں نے قتل کیا، شہید کیا، اللہ تعالیٰ انہیں کے آل اولاد کے اوپر لعنت نازل فرمائے، انہیں ہلاک و برباد فرمائے، ذلیل و رسوا فرمائے۔ یہ لوگوں غور سے سنو، جو حسین کا ماتم کرتے ہو، تم حسین کا کیا نہیں ماتم کرتے، اپنے داغ چھپا رہے ہو۔ حضرت زین العابدین، حضرت ابو جعفر باقر بن حسین، جن کا لقب تھا زین العابدین رحمہ اللہ، 40 برس تک زندہ رہے، اس کربلے کی واقعے سے کے بعد 40 برس تک زندہ رہے۔ مجھے کوئی تاریخ بتا دو، اور سنو، اس کو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سنو کہ جب بیمار کربلا حضرت زین العابدین اپنے بہن کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر کے کوفہ سے گزر رہے تھے، تو یہی قاتلین عثمان، یہی منافق، یہی یہودی بھوں رو رہے تھے، ناٹک کر رہے تھے، ڈرامے کر رہے تھے، تاکہ دنیا کو شعور دیا جائے کہ ہم نے نہیں مارا ان خبیثوں نے تھا، ان ذلیلوں نے تھا، اللہ انہیں غارت فرمائے۔ حضرت زین العابدین نے سر اٹھایا، بہن سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ تیرے بابے کی وفات پر، قتل پر، شہادت پر یہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین نے تاریخی جملہ فرمایا تھا اور کہا اذن من قتلہ، اگر انہوں نے نہیں قتل کیا تو میرے باپ کو قتل کس نے کیا، کس نے شہید کیا؟ یہی کوفی تھے، یہی لعنتی تھے۔ اللہ اکبر۔ 40 برس تک حضرت زین العابدین زندہ رہے، کبھی انہوں نے ماتم کیا، کبھی انہوں نے 10 محرم کا جلوس نکالا، کبھی تعزیے بنائے، کبھی شدے بنائے، کبھی سبیلے لگائی، کبھی سینے پیٹے، کبھی یزید کو برا کہا، کبھی صحابہ کو گالیاں دی، کبھی تبرہ کسے، کبھی کوئی ایک حوالہ مجھے بتا دو۔ اے دنیا کے لوگوں، ان جھوٹے مکاروں کی لکھی ہوئی داستانوں پر، افسانوں پر یقین نہ کرو، یہ بدباطل لوگ ہیں، یہ یہودی صفت لوگ ہیں، یہ قاتلان حسین یہودی تھے۔ یزید کو تو صرف بہانہ بنایا گیا، یہ رافضی شیعہ جو حضرت علی کے اپنے دوست کہتے تھے، یہی دشمن تھے، ان کو پیدا کیا تھا یہودیوں نے کلمہ پڑھ کر۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا زہر اور سب سے بڑے ناسور یہ خبیث ہیں، اللہ انہیں غارت فرمائے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ انہیں
करवट लानत अता फरमाए इनके, जिन्होंने भी हजरत हुसैन की शहादत में, जिन्होंने भी सहाबा की दुश्मन में हजरत हुसैन की मोहब्बत, हजरत हुसैन की सहाबियत, हजरत हुसैन का मकाम, हजरत नवासे रसूल चाहे हसनैन हो, सबकी अजमत हम मुसलमानों के सीनों में मौजूद है। हम उनके नक्शे कदम पर हैं, उनकी आला औलाद के नक्शे कदम पर हैं। 9 बेटे शहीद हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के, सने तन्हा हजरत हुसैन शहीद नहीं हुए, हजरत हुसैन 9 में शामिल थे। सबसे पहला बेटा मोहम्मद शहीद हुआ, अल्लाह अकबर। उसके बाद जिसको ये अली अकबर, अली असगर, अली अकबर, अली असगर कहते हो, दुनिया को उल्लू बनाना रहा। क्या नाम था हजरत हुसैन, और दुश्मनी पैदा करो हजरत हुसैन अबू बकर में और हजरत उमर में। तुम्हें मैं अगर नस्ल बताऊं, अगर मैंने तुम्हें नसब बताऊं एक दूसरे की शादियों के, तो जितने भी तुम्हारे इमाम हैं, जिन्हें तुम 12 इमाम कहते हो, रब्बे काबा की कसम है, ये सारे के सारे 12 इमाम जो हैं, ये सारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आला औलाद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आला औलाद है जी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आला औलाद हैं जी। उम्मे फरवा के बेटे हैं, चाहे इमाम बाकिर हो, इमाम कासिम हो, इमाम जाफर हो, आखिर तक हसन अस्करी तक, ये सारे उम्मे फरवा की औलाद हैं। उम्मे फरवा कौन थी, तारीख उठा के देखो, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ। तुम किसकी दुश्मनी की बात कर रहे हो? हजरत अली अकबर, अली असगर हुए फला, 9 बेटे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला में कत्ल किए गए। पहला बेटा मोहम्मद, दूसरा बेटा का नाम अबू बकर, तीसरे बेटे का नाम उमर, चौथे बेटे का नाम उस्मान। इस तरह से तरतीबवार नाम जी जनाब अली जी। चौथे बेटे का नाम अली, जो हजरत हुसैन तो आखिर में शहीद किए गए, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया जाता है सिवाय हजरत हुसैन के। ये सब साजिश है। और फिर मातम किसका होता है? जिंदे जावेद का मातम होता है, शहादत का मकाम जो हासिल कर लेता है। हमारे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तक़ूलू वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया उन्हें अमवात, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अगर बेशक हज़रत हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की, इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी, जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं। नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, जलील मुतय की औलाद। इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं ये सब क्या किया जाता था, ये सब इल्जाम आते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के सामने कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि इस तरह से यजीद है, शराब पीता है, ये करता है, वो करता है। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, उन्होंने कहा मैं तो एक जमाने से यजीद के पास था, यजीद 5 वक्त की नमाजें पढ़ाते थे मस्जिद के अंदर, यजीद अपनी मजलिसों में अदल करते थे, यजीद इंसाफ करते थे, यजीद को मैंने रोजा रखने वाला पाया, यजीद को मैंने सच्चा पाया। मैंने तो नहीं देखा जिना करते हुए, तुमने देखा है? उन्होंने कहा मैंने तो देखा नहीं। कहा नहीं, अगर तुमने देखा है तो जरूर तुम जिना में शरीक रहे हो। तुमने देखा शराब पीते हो? उन्होंने कहा नहीं, शराब पीते हुए तो हमने नहीं देखा। तो फिर कैसे तुमने कहा दूसरों की जुल्म? अगर तुमने शराब पीते हुए देखा है तो तुम जरूर शराब पीने वालों में शामिल थे। इस तरह से मोहम्मद बिन हनफिया ने उनको लाजवाब किया। तो हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह कहो। अल्लाह ये जटल्ली टुडपुजिए राफदी शिये, ये अपने आप को अलैहिस्सलाम और अपने आप को पता नहीं क्या क्या ऐसे फासिक व फाजिर लोगों को अलैहिस्सलाम और न जाने क्या क्या तुम कहते हो, और रहमतुल्लाह अलैह जटल्लियात को कहते हो, और यजीद को रहमतुल्लाह कहते हो। शर्म आती है? जिसके घोड़े के खाक अगर तुम्हारे जो नथनों में घोड़े के पहुंचती थी, उसके क्या कहते हैं, उनके खुर की, उसके बराबर भी तुम नहीं हो, तो उसके बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते। जी जनाब अली, कहां हो तुम? तो यजीद का नाम लेकर दुनिया को बदनाम किया जाता। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, मरगे यजीदी, मरगे यहूदा है। तुम जो है यहूदियों के लिए लानत का सबब है, यहूदियों के लिए मौत है, यहूदियों के लिए लानत, मुनाफिकों के लिए जो तुम बन करके हजरत हुसैन को तुमने शहीद किया, इस्लाम को तुमने मारा। जी यजीद की मर्ग नहीं, हजरत तारीख पढ़ो। बहरहाल अलगरज कहने का मतलब यह है, ये चंद करबला के हकाइक थे जो मैंने बड़े तफसील के साथ, भी थोड़ी तफसील हो गई माजरत के साथ, हमने बयान किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए लोगों को, और इन वाक़यात को सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।